من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عبدالصلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں کا فضل و کرم اور اس کا جنت و احسان احسان عظیم کے آج جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور جو کچھ سنا جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور چند ایک پہلو وہ ہیں جس میں انسان صرف نظر کر دیتا ہے. اچھا خاصا سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اسے اتنی بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کا ازالہ لفظوں میں یا عملی طور پر نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جن کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کرنے کا منع فرمایا کہ جب تم جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا تمہیں کہا گیا ہے، تو وہ چیزیں تمہارے لیے باعث نجات ہوں گی، اور جو چیزیں تمہیں اندھیروں میں، ظلمتوں میں، بستیوں میں لے جائے اور دھکیل دیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تمہاری زندگی کے لیے نہیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. تو انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں بہت سی ایسی بھی باتیں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ عملی طور پر بھی نظر آتی ہیں اور زبانی کلامی بھی ایسا ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بھی واضح فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور انہیں بنی اسرائیل کو فرزندان آدم کی خبر پڑھ کر ٹھیک ٹھیک بنائیے جب دونوں نے فَتُقَبِّلَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی دی، فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تو پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ در حقیقت اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اشارتاً تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے ذکر فرمایا کہ حابیل اور قابیل کون تھے، ان میں سے کس کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو مختصر اس کا جائزہ لے کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں، جس میں قابیل جو اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتا تھا، اس کی دھمکی اور اس کے ارادے کی وضاحت کی گئی۔ اس حسد کی وجہ کیا تھی؟ اس کے جواب میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ملی۔ جسے پیش کرتے میں دل میں کوئی خلش محسوس، لیکن مفتی محمد ریاض الدین قطب شاہی آوان صاحب مقدس اللہ العالی نے تفسیر ریاض القرآن میں اس کی وضاحت کو بیان فرمایا اذا تمنا ان تحول الیہم نعمتہ و فضیلتہ او یسلبہما ہوا، یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی اور اس عزت و فضیلت سے اس کے بجائے میں بہراور ہوتا۔ اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہ تھیں تو کم از کم اس سے چھین لی جاتی، اس کو بھی اس سے محروم کر دیا جاتا۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کی خوشحالی کو، کسی کی ترقی کو دیکھ کر پسند نہیں کرتا۔ اب ہر شخص کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ میں اتنا مگن ہے، وہ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ رشک کرے، حسد نہ کرے۔ پھر اس کے نقصانات بیان فرمائے کہ حسد کیا ہے۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ یہاں پہ علامہ ابن منظور حسد کی تشریح فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ اذا تمنا ان تحول علیہ نعمتہ و فضیلتہ او یسلبہما ہوا، یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت میرے پاس بھی ہوتی اور اس کے بجائے مجھے مل جاتی، اور اس کی عزت و فضیلت اس کے بجائے میں بہراور ہو جاتا۔ اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہیں تھیں، پھر یہ بھی سوچ رکھنا کہ اگر یہ میرے نصیب میں نہیں تھیں تو کم از کم اس کو تو نہ ملتی۔ اب یہ کتنی کبھی سوچ ہے، کتنی غلیظ سوچ ہے کہ مجھے نہ ملتی اس کو، جس طرح مجھے نہیں ملی ہے تو اس کو کیوں مل گئی، اس کو بھی ان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا۔ تو فرمایا کہ یہ چیز اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسد کہا جاتا ہے۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لکڑیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ راکھ بچتی ہے۔ تو انسان حسد کر کے کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اندر سے اتنا جلا رہا ہوتا ہے کہ وہ حسد اس کو اس طرح کھا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد پاک جس کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا عن الزبیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تخلق الشعر ولكن تخلق الدین۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف سابقہ امتوں کی بیماری حسد اور بغض رینگ کر آئی ہے۔ رینگنا سمجھتے ہیں؟ رینگ کر آئی۔ اور فرمایا حسد اور بغض مونڈ دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے،
حضور نے فرمایا مونڈ دیتا ہے، لیکن فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ جب سر سے بال منڈوا دیے جائیں تو کیا رہتا ہے؟ چت ہو جاتی ہے، سر کی جلد نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حسد انسان کے لیے ایسا ہے کہ وہ تمہارے بالوں کو نہیں مونڈے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دین کو مونڈ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا ایک ذرہ بھی تمہارے جسم میں باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا حسد انسان کے اعمال کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ پھر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ظن سے بچاؤ، کیونکہ ظن سب سے زیادہ چھوٹی بات ہے، بدگمانی کی بات ہے، فرمایا چھوٹی بات ہے، اور تم اسے مت ٹٹولو اور مت جاسوسی اور مت چھان بین کرو، کسی کی جاسوسی میں نہ لگ جاؤ کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ فرمایا اور مت چھان بین کرو اور مت ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو، اور فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھو، اور فرمایا کہ ایک دوسرے ولا تدابروا، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو۔ تم اللہ رب العالمین کے ایسے بندے بن جاؤ جو کون ہوتے ہیں؟ عباد اللہ، اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ، اخوانن، جو آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے، جو آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے۔ تو بھائی بھائی سے مراد کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور یہ در حقیقت تبھی ہوتا ہے کہ رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور اگر رشتوں میں احساس نہ ہو تو پھر تکلیف ہو، پریشانی ہو، پھر کسی پر کیا گزرے۔ اسی لیے فرمایا کہ نہیں، جب تم بنو وکونوا عباد اللہ، اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ اخوانن، جو آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اس پر حسد نہ کیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ اسے رشک کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص حسد کرنے والا در حقیقت بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا۔ توجہ طلب بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حسد کرنے والا جو ہے وہ کسی بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، اس کو یہ ملا ہے، تو رب کی تقسیم زیادہ بہتر ہے یا اس کی سوچ زیادہ بہتر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بندے پر اعتراض نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ وہ رب پر اعتراض ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ رشک کیا جائے، حسد نہ کیا جائے۔ اور حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری نے دو لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ فرمایا دو لوگ ایسے جن پر رشک کیا جائے، جن پر رشک کرو ان سے حسد نہ کرو۔ فرمایا ایک وہ جسے اللہ رب العالمین مال عطا فرمائے، جسے مال عطا فرمائے اور وہ دن میں بھی خیرات کرے اور رات میں بھی خیرات کرے، اس کی صبح و شام ایسے گزر جائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی پہ حسد نہ کرو بلکہ رشک کرو کہ اللہ نے اسے دیا ہے اور وہ راہ خدا میں ایسے لٹا رہا ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے۔ فرمایا دوسرا کون سا شخص ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جسے علم دین دیا، قرآن کا علم دیا، اب وہ اس کو صبح بھی سکھا رہا ہے، قرآن شام کو بھی سکھا رہا ہے۔ فرمایا اس کی زندگی پر حسد نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ اس کی زندگی پر رشک کرو کہ اسے اللہ رب العالمین نے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رشک نہ کیا جائے، حسد نہ کیا جائے، رشک کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میری اس سوچ میں گزر گئی اور یہی تمنا کرتا رہا کہ میں نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ میری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لیکن آپ نے یہ حسد کی بنا پر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ مجھے رشک آتا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ رہا، اور ابو بکر کی زندگی کو دیکھیں تو فرمایا کہ وہ ہر معاملے میں مجھ سے آگے ہیں، ہر معاملے میں مجھ سے آگے۔ اور کسی نے پوچھ لیا حضرت عمر سے کہ آپ آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لائے تھے،
آپ آدھا مال لائے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ فرمایا کہ ہاں میں آدھا لایا تو تھا، سوچا تھا اپنی سوچ کے مطابق آدھا لایا تھا. جس طرح کہ ایک موقع پر ابی بن کعب، حضور نے فرمایا مال لے آؤ، تو سارا کا سارا مال وہ بھی لائے. اسی طرح حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی سارا مال لائے. لیکن اس موقع پر حضرت عمر سے جب کسی نے پوچھا آپ تو آدھا مال لائے تھے، پورا مال کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بات سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں آدھا مال لے کر پہنچا، اور آدھا مال لے کر جب میں پہنچا اور میں خوش ہو رہا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جو کچھ ہے آدھا لانا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی نا. لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے 2.5% دینی ہوتی ہے، وہ 15 مفتیوں سے پوچھنا ہوتا ہے. جب پتہ ہی ہے 2.5% دینی ہے تو پھر سوالات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گنجائش ضرور نکل جائے. یہ نہیں سوچتے کہ کروڑوں کے مالک ہیں تو زکوٰۃ تو اسی ادا سے اسی طرح دینی ہے، اور نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے. لیکن کیا ہے، اس کے پاس اس کے پاس فلاں کے پاس ڈھمکے کے پاس جانا ہے اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کے بعد 2.5% کی زکوٰۃ دینی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ 2.5% دینا ہی دینا ہے. پھر اس میں حجت کیسے، پھر اس میں تو یہ ہاتھ کھینچنے والی بات کیوں؟ اب دینا ہے تو دینا ہی ہے. اس لیے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آدھا مال لانا یہ بھی بہت بڑی بات تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ آدھا لائے تھے، معاملہ کیا ہے؟ آپ پورا بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سوال پر غور کرو کہ حضور نے جب سوال پوچھا تو اس میں فرق تھا. اور وہ سوال کیا تھا؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، عمر کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ سوال میں فرق تھا. اس سوال کو سمجھنے کے لیے فرمایا کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ان کی زندگی سے حسد نہیں کرتا، فرمایا میں ان کی زندگی پر رشک کرتا ہوں. اور فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو چھوڑ آیا ہو. فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. فرمایا جو چھوڑ آیا ہوں وہی تو سب کچھ ہے، جو چھوڑ آیا ہوں وہی تو سب کچھ ہے. فرمایا اسی لیے زندگی میں کسی سے حسد نہ. اور یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کسی سے حسد نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ رشک کیا. اور رشک کرنے پر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں انعامات سے نوازا. اسی طرح عمر مومنین، اب یہ معاملہ کیا ہے پاکستان میں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غربت کا عالم ہے، لیکن در حقیقت دیکھیں تو ایک گھر میں، یہ ایک معاشرے کی وہ اس پہلو پر میں نظر کر رہا ہوں، ایک گھر میں اگر 2 بہو ہیں نا، 2 بہو ہیں، اگر ایک کا شوہر جو ہے وہ اچھی پوسٹ پر ہے اور دوسرے کا شوہر جو ہے وہ کیا ہے؟ معمولی سی پوسٹ پر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو اچھی پوسٹ پر ہے تو پھر اس کا رہن سہن اس کے مقابلے میں اچھا بھی ہوگا. ایک معاشرے کا حصہ ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، میرا چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، پھر عمر کا کوئی تفاوت نہیں، یہ تقسیم اللہ کی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو اچھی زندگی گزارنے والا، جو اچھی پوسٹ پر رہنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اچھا اس کا رہن سہن ہوگا، اس کے گھر میں اچھی اخراج، اس کے گھر میں جو ساز و سامان ہوگا دیگر کے مقابلوں میں اچھا ہوگا، دیگر کے مقابلے میں اعلیٰ ہوگا. اب یہ نہ سوچا جائے کہ یہ تقسیم یہ اسراف ہے یا کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ ضرورت کی چیز بھی ہے نا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، فریج ہے. اب فریج مارکیٹ میں نئی کمپنی کا کوئی فریج آ گیا ہے تو وہ کوشش کرے گا اپنی بساط کے مطابق لے کر آ جائے گا. لیکن جو معمولی ملازم، معمولی جاب والا ہے، اس سے کم رکھنے جاب والا ہے، وہ تو بیچارہ پتھر رکھ ہی لے گا دل پر. لیکن جو گھر میں رہنے والی خاتون ہے وہ اس کو پش کرتی رہے گی کہ بھائی کیا ہے، مجھے بھی ایسا فریج چاہیے، مجھے بھی یہ چیز چاہیے، مجھے بھی یہ چیز چاہیے. در حقیقت اب وہ قرض لے گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے گا، کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا اور اپنی اس بیوی کی خواہش کو پورا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ چیز اس نے صبر نہیں کیا، بلکہ اس سے حسد کی بنا پر وہ چیز اپنے پاس وہ چاہتی ہے. اور ہر جگہ کا یہ حال ہے، تقریباً بہت کم معاملات ہوں گے ایسے. تو ہم کہیں پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو نئی چیز جو مارکیٹ میں آتی ہے نا وہ شارٹ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے.
لیکن پرانی چیز دیکھیں آپ، پرانی چیز کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پرانی چیز مل جاتی ہے آسانی سے، لیکن نئی چیز شارٹ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ وہ لی جائے اپنے گھر میں، تو اسی لیے جو پرانی چیز ہے اس کی بھی قدر ہے۔ اب یہ کہا جائے اپنی سوچ کو اس طرح بگاڑ پیدا کر دیا جائے اپنی سوچ میں کہ جو چیز فلاں کے پاس ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا نا، ہے تو بڑی عجیب سی بات، دعا کر رہا تھا کہ مالک مجھے یہ بھی عطا فرما دے، مالک مجھے وہ بھی عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب دوسرا شخص بیٹھ کر اس کے بارے میں دعا یہ کر رہا ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے مالک اس سے یہ بھی لے لے، مالک اس سے وہ بھی لے لے۔ در حقیقت اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بجائے یہ کہ کسی کی چیز کو کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ مالک اس سے یہ بھی لے لے، تو یہ بھی لے لے، اس سے بہتر تھا کہ تو اپنے لیے مانگتا تو وہ مالک تجھے بھی عطا فرما دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی پر حسد نہ کیا جائے بلکہ رشک کیا جائے کہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، اور اگر اس کی تقسیم یہی ہے تو جو مجھے عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے، میں اس کی تقسیم پر راضی ہوں۔ انسان یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ صبح سے شام کون سا ایسا لمحہ ہے کہ میرے منہ میں بھوکا رہا ہوں، وہ تو اس کا وعدہ ہے کہ میں کبھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سناؤں گا اپنے بندوں کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کہ رزق کا اس نے بندوبست فرما دیا ہے، زمین پر رہنے والے ہر انسان کا رزق اس نے اپنے ذمہ پر لے لیا ہے۔ لیکن آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی تب و دو میں کیسے وقت گزار رہا ہوں، کیسے رہ رہا ہوں، دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ میں اندر ہی اندر کڑتا جا رہا ہے۔ در حقیقت اس کا نقصان نہیں کر رہا وہ، بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو کھا رہا ہے وہ اندر سے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان دوسرے کو دیکھ کر، اور یہ کتنے بڑے بڑے نام، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر پڑھیں تو مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، اور حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتے کہ دوپہر سخت گرمی کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی اپنے بستر سے اٹھے اور حضور نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون جو بوڑھی ہو چکی تھی، بوڑھی خاتون تھی، وہ دروازے پر آئی۔ حضور نے جب دیکھا تو حضور نے انہیں اندر بلایا، انہیں بٹھایا، ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کافی دیر گزر گئی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور زار و قطار حضور کی آنکھوں سے، چشمان مبارک سے آنسو رواں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر گزری تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب رخصت کرنا چاہا تو کئی تحائف ان کو دیے، ان کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ فرماتی ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خاتون تھی جو آپ کا اتنا وقت بھی انہوں نے لیا اور آپ ان کی گفتگو سے عقیدہ بھی ہوئے اور آپ نے ان کو تحائف سے بھی نوازا، کون خاتون تھی؟ تو جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ خاتون وہ تھی جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں میں رکھا کرتی تھی، یعنی ان کی سہیلی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے ان کو تحائف اس لیے دیے، فرمایا کہ جب یہ آتی حضرت خدیجہ کے پاس آتی تو حضور ان کو حضرت خدیجہ ان کے ساتھ گفتگو بھی فرماتی اور جب یہ رخصت ہوتی تو ان کے لیے تحائف بھی دیا کرتی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ جو قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کے جو ملنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ عزت و احترام بھی کرنا ہے اور انہیں اگر ہو سکے تو ان کو تحائف دے کر بھی رخصت کرنا ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ دو بیویاں ہیں، جو دو ازواج ہیں حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ۔ جبکہ آج معاشرے کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بیوی دوسری بیوی اگر ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتی، چاہے جائے کہ اس کے ساتھ معاملات اور اچھے کیے جائیں، لیکن کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خود راوی ہیں حدیث مبارکہ کی، فرماتی ہیں کہ مجھے خود حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک آتا تھا، اور جب میں آپ کی زندگی کو دیکھا کرتی
تو میں دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ایسی زندگی عطا فرما دے۔ یہ دو عورتوں کا معاملہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے؟ آج ہم رشتوں سے دور کر رہے ہیں، رشتوں سے اتنا دور کر دیا، بچوں کے ذہنوں میں ہم نے کیا فیڈ کر دیا، پاکستان کا فلاں شخص غلط ہے، ایک ممبر پر بیٹھنے والا عالم دین غلط ہے، ایک استاد ہے وہ صحیح پڑھا نہیں رہا ہے۔ اب ہم جو بچے کے ذہن میں فیڈ کر رہے ہیں، جیسے رشتوں میں آ جائے تو فلاں چچا سے تم نے نہیں ملنا، فلاں پھپھو تمہاری جو ہے وہ غلط ہے، فلاں شخص تمہارا رشتہ دار وہ تمہارے والدین کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس طرح معاملات مزید طول پکڑ جاتے ہیں اور رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جہاں رشتے ختم ہو جائے، قطع تعلقی ہو جائے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جہاں قطع تعلقی ہو جائے، عبادتوں کا مرکز بن جائے وہ جگہ، لیکن اللہ کی رحمت کا نزول اس گھر میں نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا عبادتیں ہوں لیکن کیا ہے، جہاں قطع تعلقی ہوگی اللہ رب العالمین ان میں حسد کی بنا پر، جیلسی کی بنا پر اللہ رب العالمین اس گھر میں رحمت کا نزول نہیں فرماتا۔ پھر میرے آقا کریم، پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کے لیے 8 مصیبتوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا حاسد کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے پہلے وضاحت کی۔ دوسری چیز، حسد انسان کو گناہوں کے ارتکاب تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ حاسد غیبت کرتا ہے، حسد کرنے والا غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور فطری طور پر اللہ کی نعمتوں کے زوال پر اسے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا تو وہ 2 بھائی آپس میں ایک ساتھ رہیں گے، اور جب حسد شروع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بشر فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسد میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ بروز حشر ایک ہی چیز کی تمنا ہوگی کہ جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ حاسد میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ حاسد کاہن ہوگا، چغل خور ہوگا، اور کاہن مجھ میں سے نہیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے میں اسی کی شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ بغیر کسی گناہ مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر کسی گناہ بس تکلیف دینے کا سوچتے رہتے ہیں، تو وہ بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاسد جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف بیان کی کہ 6 آدمی حساب کتاب شروع ہونے سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم، تعصب کرنے والے عرب، متکبر انسان، یہاں پہ عرب سے مراد اب پوری دنیا ہے، تعصب کرنے والے لوگ تمام لوگ، متکبر کسان جو بیج بوتا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، میری محنت کا پھل ہے، میری محنت سے آج لوگ مستفید ہو رہے ہیں، وہ تکبر کرتا ہے۔ فرمایا خائن تاجر، تاجر تو ہے لیکن وہ خیانت کر رہا ہے۔ وہ کیسی خیانت؟ اپنے ترازو کے نیچے کیا لگا لیا، میگنیٹ لگا لیا، اور پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، یہ خیانت ہے سب سے بڑی۔ فرمایا جاہل مطلق، جس کو بالکل بھی علم کی توجہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ علم سیکھنا چاہتا ہے، اسے جاہل مطلق کہا جاتا ہے۔ فرمایا حسد کرنے والا، اور فرمایا ایسا عالم بھی جو حسد کرنے والا ہوگا، فرمایا کہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آج ہر جگہ کا حال یہ ہے، تو اسی لیے حسد لوگوں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے پر ابھارتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، کیونکہ حاسد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور صاحب نعمت کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں بھی کرتا ہے۔ وہ اس سے بات کرے گا، اس سے بات کرے گا، فلاں کو اکسائے گا، چنی کو اکسائے گا، اس لیے کہ وہ اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے، وہ خود تو کھل رہا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ سارے جو اس کے ساتھ شامل ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، بجائے یہ کہ برائی کسی کی سنے اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا حاسد بغیر کسی وجہ اور بغیر فائدہ ہمیشہ سوچ و بچار میں رہتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، خواہ مخواہ کے گناہ کا بوجھ اپنے کاندھے پر لاد لیتا ہے۔ ابن سماک کہتے ہیں کہ حاسد ظالم ہوتا ہے، ہمیشہ غم اندوہ میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کا دل سکون میں نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ رات کو بستر پر نیند نہیں آتی،
صبح اٹھتا ہے تو بے چینی کی کیفیت ہے، پل پل اس کا چین جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ذات سے، اس کے اپنے عمل سے چھن جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ فرمایا حاسد نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اب اسے اچھی چیزیں اچھی دکھائی نہیں دیتی، فرمایا ہر چیز میں اسے جو ہے وہ میخیاں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کا نافرمان بن جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں لا تکن حاسدن تکن سریع الفہم، اگر تو حاسد نہ بنے تو تیری سمجھ اور تیز ہو جائے، اگر تو حسد نہ کرے تو تیری سمجھ اور تیز ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حسد کرنے والا ہے اس کی ٹکٹکی ایک ہی چیز پر جمی ہوئی ہے اور کسی طرف نہیں وہ سوچ رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اسی پر گامزن ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں عطا فرما دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے بچے اچھے اسکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ اچھی گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے۔ اب اس کی نظر جو ہے وہ ایک ہی جانب گامزن رہتی ہے، دوسری چیزوں پر اس کی توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اعمال سے بھی جاتا ہے اور نظر بصیرت اس کی کیا ہوتی، بصیرت اس کی نور بصیرت جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے چھن جاتی ہے، اس کا ادراک جو ہے وہ چھن جاتا ہے، اس کی فہم جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ وسیع نہیں ہوتی، بلکہ وہ وہیں تک محدود رہتا ہے جہاں تک اس نے اپنی سوچ کو رکھا ہوتا ہے۔ آخری بات، حاسد ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اپنے مقصد کو پانے میں ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اب جتنا بھی حسد کر لے، جتنا بھی وہ اپنی ٹکٹکی باندھ لے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی وہیں تک محدود رہتی ہے، بلکہ جس کے لیے وہ حسد کر رہا ہے، جس کے لیے وہ سوچ رہا ہے، جس کے لیے وہ اپنی سوچ کو محدود کیا ہوا ہے، اس کی ذات پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنی ہی نظروں میں اپنے ہی آپ میں گھل رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک دن ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اپنے دشمن پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، کہ حاسد کبھی بھی سردار نہیں بنتا، حاسد کبھی